बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम माजिद है। यूट्यूब चैनल पर आप मुझे देख रहे हैं। नाज़रीन, आज हमारा टॉपिक ब्रिक्स और उसके मुतालिक बताऊंगा ब्रिक्स क्या है और उसकी न्यू डेवलपमेंट अभी जो हुई है उसके मुतालिक आपके खिदमत में चंद मालूमात आपके सामने पेश करूंगा। और उससे पहले मैं इस वक्त मुल्की सूरत हाल जो पाकिस्तान में इस वक्त चल रहे हैं उसका भी बताना ज़रूरी समझता हूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। सबसे पहले जो इस वक्त बड़ा क्राइसिस इस वक्त चल रहा है बिजली के बिलों का, जो पूरे पाकिस्तान में तकरीबन हर जगह ये इशू बढ़ते चला जा रहा है और मेरे ख़्याल से ये अवाम की जानिब से एक जामे और मौसर रद्द अमल पहली दफ़ा आपको देखने को मिल रहा है। जिस कदर ज़बरदस्त किस्म का रिएक्शन मिल रहा है और बहुत अच्छा ज़बरदस्त है। तो इसके मुतल्लिक सबसे पहले जो बिजली के बिल्स हैं गरीब तरीन लोगों के, वो आपके सामने हैं। किसी का 40,000, किसी का 20,000, किसी का 15,000, जो बिल्कुल गरीब तरीन, जिनके 2 कमरे और 1 कमरे वालों के भी इस तरह की पोजीशन है। इस वजह से पंजाब में एक जगह पर ख़ुदकशी हुई, फिर उसके बाद इधर इस्लामाबाद में खनापुल में एक बुज़ुर्ग सफ़ेद दाढ़ी वाले ने खनापुल से नीचे छलांग लगा लिया और हाथ में उसका बिल था और यही बताया गया कि मौके पर वो जाँ बहक हो गए। तो इस तरह आज़ाद कश्मीर में जो है एक बड़ा इज्तिमा ने जो है उसको बायकाट किया और बिलों को जलाया। यानी बड़ी इज्तिमाई तौर पर लोगों ने बिल्स को जलाई है और उन्होंने इसको का बिल्कुल इनकार कर दिया कि हम किसी सूरत पे नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आज़ाद कश्मीर में जब शुरू में मंगला डैम जब बन रहा था तो वो वहाँ के लोगों के साथ हुकूमत पाकिस्तान ने ये मुआहिदा किया था कि यहाँ के लोगों को बिजली मुफ्त फराहम की जाएगी। तो वो भी नहीं हो सका, बल्कि उनको और किस्म का मराहत बहरहाल मिल गए। वो यूके गवर्नमेंट की जानिब से, यूके की कंपनी ने, चूँकि वो मंगला डैम जो है वो यूके ने बनाया है, तो उन्होंने एक उनको बाहर ले जाने का जो ऑफ़र था वो तो मुकम्मल कर लिया, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो मुआहिदा था वो नहीं दिया गया। दूसरा, हज़ारा में जो है वो एक ज़बरदस्त किस्म का, मैं उनकी स्पीच सुन रहा था, उनका ज़िम्मेदार एक बंदा था, बड़े ज़बरदस्त मुतालबात उन्होंने रखे हैं कि वापडा के मुलाजमीन के, और आज आप लोगों ने देखा हामिद मीर ने भी अपने ट्विटर पे वो बिल के साथ बाकायदा सबूत के साथ वापडा के मुलाजिम ने पता नहीं कितने हज़ारों यूनिट्स अब तक इस्तेमाल किए और 712 रुपये बिल जमा कराए। और इसी तरह असिस्टेंट कमिश्नर हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, जजेस हों, सियासतदान तो चलो 5 साल के लिए जब वज़ीर बनते हैं तो वो मराहत पे मराहत लेते हैं। तो ये सारा इस वक्त जो आपके सामने उरूज पे नज़र आ रहा है बिजली के बिल्स के हवाले से, वो बिल्कुल अच्छा हो रहा है और आवाम का ये रद्द अमल देख कर मुझे भी खुशी हो रही है। और जगह जगह जो मीटर रीडिंग के लिए जो वक्त से पहले जो आते हैं, हमारे घर में भी जो है ना 10-15 दिन 20 दिन पहले आके मीटर रीडिंग करते हैं, तो वो उसका मकसद अप्रोक्सीमेटली आगे की यूनिट्स वो खुद डाल के ये एक ही महीने में बर्डन जो है ना वो कंज्यूमर पर डाल देते हैं, जो कि एक नाकाबिल बर्दाश्त है। और इस वक्त जो आवाम का ये जागना बिल्कुल दुरुस्त है और ये जो मतलब हर किस्म के टैक्सेस लगा के एक ही जगह से IMF का मुतालबा पूरा करना, ये कोई इंसाफ का तकाज़ा नहीं है। बाकी मईशत की हवाले से बात करें तो डॉलर इस वक्त ऐसी उड़ान भर चुका है और मईशत की बात करें तो पाकिस्तान इस ख़ित्ते में सबसे कमज़ोर तरीन मुल्क है। माशी एतबार से कोई हैसियत नहीं है
اور یہ جو اس وقت انٹرم گورنمنٹ آئی ہے جو بیوروکریٹس پر مشتمل ہے، جس کو کہا جاتا ہے انتہائی پروفیشنل اور ٹیکنوکریٹس ٹائپ کی گورنمنٹ ہے، لیکن میرے خیال سے ناکام ترین حکومت ہے پچھلی حکومت کی طرح. اور جب سے آئے ہیں ڈالرز کو بالکل کوئی مارکیٹ میں اسٹیبلٹی کی نام ہے ہی نہیں. تو ڈالر اس وقت عروج پر ہے. اور ایک یہ بھی وجہ ہے کہ حکومت امریکہ جو ہے وہ بھی جان بوجھ کر پاکستان کو کرائسس میں دھکیلنا چاہتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ جو کچھ برکس کے حوالے سے میں بتاؤں گا تو وہ اس کے ساتھ آپ کو انکلائنڈ میرا جو ٹاپک ہے وہ اس کے ساتھ آپ کو ملتا جلتا نظر آئے گا. تو سب سے پہلے برکس جو ہے نا، برکس لفظ ہے BRICS، برازیل، انڈیا، رشیا، چائنا اور ساؤتھ افریقہ. اس کا یہ مطلب ہے ان ممالک نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے معاشی اہداف حاصل کرنے کے لیے، ایک مضبوط دنیا میں معاشی طاقت بننے کے لیے ہم آپس میں ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں. اور اس طریقے سے 2006 میں انہوں نے یہ بنایا ایک وہ. اس کے بعد 2009 میں ان کا پہلا سمٹ ہوا اور انہوں نے آپس میں بہت سارے ایگریمنٹس کیے ہیں. آپس میں ایکسپورٹ کریں گے، آپس میں امپورٹس کریں گے، اور تجارتی جو اہداف ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے یعنی ہم دونوں یعنی پانچوں ممالک نے یہ اتفاق کیا کہ ہم ایک دوسرے کی پروڈکٹ کو، ایک دوسرے کی جو تجارتی لائن ہے اس کو بلڈ کرنے میں ایک دوسرے کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے. جیسے کہ میں نے نام لیا ابھی جتنی کنٹریز ہیں، ان کنٹریز کے آپس میں ریلیشن شپ اگر آپ دیکھیں گے تو ایک بہترین ریلیشن شپ ان میں پایا جاتا ہے. بھارت اور رشیا کے درمیان دیکھیں آپ، برازیل اور چائنا کے درمیان آپ دیکھیں، چائنا اور رشیا کے درمیان دیکھیں، چائنا اور انڈیا کے درمیان باوجود کئی دفعہ جنگ ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے تجارتی جو ہے نا مقاصد کو اسی طرح چلنے دیا. تو یہ ایک بہت بڑی دنیا میں ایک معاشی جو پلیٹ فارم ہے، جو ٹکر کا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ اور ان ریجن کے لیے یہ بنی ہے. اور نیو ڈیولپمنٹ ان کی یہ ہے کہ اس میں 6 ممالک جو اسلامک ممالک ہیں انہوں نے شمولیت اختیار کر لی ہے برکس میں. اس میں جو سر فہرست سعودی عربیہ، ایران، ایجپٹ، اس طرح 2-3 اور ممالک ہیں مسلم کنٹریز، ایتھوپیا. ان ممالک نے بھی برکس میں شمولیت کا اختیار کر لیا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح میں نے پہلے بھی اپنے ایک ٹاپک میں بتایا تھا کہ جس دن سعودی عربیہ کو ایران کے ساتھ ملانے میں چائنا کامیاب ہوا تھا، اس دن سے ہی سعودی عرب کے اوپر جو انفلوئنس ہے امریکہ کا وہ توڑ دیا تھا. وہ خود بھی ان کا اپنا بھی کردار ہے، جس میں محمد بن سلمان کا بھی کردار ہے کہ جنہوں نے امریکہ کی انفلوئنس کو یعنی امریکہ جو بائیڈن کو بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. جب آئل پرائسز متعین کرنے جا رہے تھے تو اس وقت انہوں نے 2 دن وہاں پر اس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا، لیکن اس کے باوجود اپنی مرضی کیا ریٹ ہی متعین کر لیا. تو اس وقت یہ جو برکس نظر آ رہی ہے، جو برکس میں پاکستان اس وقت شامل تو نہیں ہے، لیکن G20 میں پاکستان ضرور ہے. لیکن ہمارے جو چائنا اور رشیا کے ساتھ اس قدر بہترین تعلقات ہے، برکس میں نہ بھی ہوں تو ہمارے جو تجارتی اہداف میں اس وقت رشیا کے ساتھ جو آئل اور بہت ساری جو ڈیلز ہونے جا رہی ہے، بلکہ ہو گئی ہے لیکن ابھی عوام میں اس کے ثمرات نظر نہیں آ رہے ہیں. اس وجہ سے بھی امریکہ کو جو ہے وہ شدید تحفظات ہے، کیونکہ سعودیہ کو وہ قابو نہیں کر سکا. جب معاشی طور پر کوئی ملک مضبوط ہوتا ہے اس کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، جب تو پھر وہ امریکہ کے آگے امریکہ کو بلکہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتا ہے.
ہماری اس وقت پوزیشن جیسے میں نے ابھی بتایا انتہائی کمزور پوزیشن ہے، جس کی وجہ سے ہم نہ آئی ایم ایف کے بغیر چل سکتے ہیں، اور آئی ایم ایف ایک دن ہمارے ساتھ ڈیل کرتا ہے، اگلے دن ناراض ہوتا ہے، ایک دن ڈیل کرتا ہے، اگلے دن ناراض ہوتا ہے. تو وہ دراصل میں امریکہ کی مرضی کے مطابق چلتا ہے آئی ایم ایف، اس میں کوئی شک شبے کی بات نہیں ہے. ایک انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ تو ضرور ہے، لیکن اس کو جس طرح یو این ہے، یونائٹڈ نیشن ہے، اس میں ایک پوری دنیا کا عالمی فورم ہے، لیکن زیادہ تر امریکہ کا چلتا ہے. وہاں پر امریکہ اپنی بات منوانے کے لیے وہاں پر وہ کسی بھی طریقے سے اپنی بات منوا لیتا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، جو برکس کا میں نے ابھی بتایا، جو نیو ڈیولپمنٹ 6 کنٹریز کا آنا، اس کا بہت بڑا ایک دنیا میں ایک انتہائی مؤثر معاشی اثرات آپ کو نظر آئیں گے. ایک تو امریکہ کا یہ ایک اپوننٹ کے طور پر، معاشی اپوننٹ کے طور پر آپ کو نظر آئے گا. اور اس میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ چائنا نے جب سے سعودی عرب اور ایران کو آپس میں ملانے میں کامیاب ہو گیا، اور سعودیہ خود بھی کامیاب ہو گیا، اور ابھی سعودی عربیہ اس وقت پاکستان کے ساتھ، چین کے ساتھ مل کر پاکستان میں بھی بہت ساری انویسٹمنٹ کا ابھی تک ارادہ رکھ رہا ہے، امپلیمنٹ کوئی نظر ابھی تک نہیں ہوئی ہے. تو جو برکس کا مین مقصد ہے، جو میں نے بتایا کہ مزید 6 کنٹریز کا اس وقت آ کر شامل ہو کر بہت بڑی معاشی کنٹریبیوشن آپ کو نظر آئے گی. اور آج تک اجازت دیجیے، اور انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ایک زبردست اور تاریخی پروگرام کے ساتھ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.